نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ چائنا میں کچھ دوست کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہاں پر ایک بیماری پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے اور وہ بیماری کافی شہروں میں پھیل چکی ہے، تو اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے، بیانات سنتے ہیں، نیٹ پر بھی سنتے ہیں اور ویسے بھی علماء سے سنا ہے کہ جس جگہ پر کوئی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کو ان لوگوں کے بارے میں علم نہیں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ موت کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، اس بستی میں کوئی وبا پھیل گئی، طاعون وغیرہ ایسی کوئی بیماری پھیل گئی جو دوسروں کو لگتی ہے، تو وہاں کے لوگ موت کی ڈر کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا اگر ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے۔ انہوں نے اس بستی کو چھوڑا اور وہ باہر کسی میدان میں نکلے۔ جب میدان میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے سب پر موت طاری کر دیا، وہ سب لوگ مر گئے اور وہاں پر جو آس پاس کے لوگ تھے ان کے لیے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا یہ دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو انہوں نے وہاں پر ایک دیوار ان کے ارد گرد کی نچلی ایک دیوار لگائی اور وہ سب لوگ وہاں پڑے رہے۔ بہت عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا وہاں پر گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر پڑے ہیں، بہت ساری لاشیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو سارا واقعہ بتا دیا اور پھر اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان لوگوں کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا۔ اس آیت میں، یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ جس جگہ پر کوئی وبا پھیل جائے تو اس جگہ جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی جس جگہ کوئی بیماری پھیل چکی ہے، متعدی بیماری ہے، کوئی وبا پھیل چکی ہے، تو اس جگہ پر جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ اس طریقے سے وہاں سے بھاگنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر میں یہاں رہا تو مر جاؤں گا، اگر یہاں سے نہیں بھاگا تو میں مر جاؤں گا، تو اس عقیدے کے ساتھ وہاں سے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے، یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے موت کی ڈر کی وجہ سے نہ بھاگے۔ کچھ صورتیں مستثنا ہیں، مثلا ایک آدمی کو چھٹی ملی ہے، وہ ویسے چائنا سے گھر آنا چاہتا ہے، وہ مسافر تھا، وہاں رہ رہا تھا، اس کو بھی چھٹی ملی ہے، تو وہ اس وجہ سے اور اس کا عقیدہ پختہ ہے کہ بھائی میں اگر یہاں سے چلا بھی گیا تو پھر بھی مجھے موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تو پھر وہ اگر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی چھٹی ہے یا کوئی کام ہے یا وہاں پر جس کام کے لیے وہ آدمی گیا تھا وہ کام ختم ہو گیا ہے، بہت ساری صورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو یہاں مر جاؤں گا، اور اگر میں یہاں سے نہیں بھاگا تو مجھے یہیں پہ موت آ جائے گی، اور اگر میں بھاگ گیا تو موت سے بچ جاؤں گا، اس عقیدے کے ساتھ وہاں سے بھاگنا، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی موت کی ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ رہا ہو تو اس کے لیے یہ بھاگنا اور اس جگہ کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں کہ اس جگہ سے بھاگنا کیوں جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ وہیں پر رہ جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوگا، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ سب چلے جائیں گے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہو وہاں پر وبائی جو امراض ہے وہ پھیل چکے ہیں، تو یہ لوگ اگر دوسری بستی میں جائیں گے، دوسری جگہ میں جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ان لوگوں کو لگے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس جگہ پر وبا پھیل چکی ہے، کوئی بیماری پھیل چکی ہے، تو وہاں بھاگنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کچھ